السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کے اس ولاگ کے اندر کافی ساری خبریں آپ سے شیئر کرنی ہے. پہلی خبر یہ سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. سٹی 42 رپورٹ کر رہا ہے کہ جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا نام تبدیل کر کے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی رکھ دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وی نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. وی نیوز کو عمار مسعود صاحب ہیڈ کرتے ہیں, سینئر صحافی ہیں. وی نیوز کے مطابق پنجاب حکومت نے جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا نام تبدیل کرتے ہوئے اسے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام سے منسوب کر دیا. اب اس طبی ادارے کو مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی یا مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کہا جائے گا. جی ہاں جی, پہلے قائد اعظم کے نام سے جو ادارہ منسوب تھا اس کو مریم نواز صاحبہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے. وی نیوز کی جو آگے بھی ڈیٹیل ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آگے لکھا ہوا ہے جناب کے رپورٹس کے مطابق یہ ادارہ دراصل جنا ہسپتال لاہور کے سامنے تعمیر کیے جانے والے جنا ٹراما سینٹر منصوبے کی اپ گریڈ شکل ہے, جس کا آغاز سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور حکومت میں 4 سال قبل کیا گیا تھا. بعد ازاں نگراں حکومت کے دور میں اس منصوبے کو بدل کر امراض قلب کی ایک جدید علاج گاہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کا نام جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی رکھا گیا تھا. یعنی قائد اعظم کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا تھا. تاہم اب پنجاب کی موجودہ حکومت نے اس ادارے کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس کا نیا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز رکھ دیا. حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ قدم مریم نواز کی صحت کے شعبے میں خدمات کے اعتراف کے طور پہ اٹھایا گیا ہے, جبکہ ناقدین اس فیصلے کو ایک تاریخی شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کی جگہ ایک سیاسی شخصیت کے نام سے جوڑنے پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ مریم نواز صاحبہ کی جو صحت کے شعبے میں خدمات ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا انہوں نے کسی بیماری کا کوئی علاج انہوں نے دریافت کیا ہے کہ قائد اعظم کے نام سے ہٹا کے مریم نواز صاحبہ کا نام وہاں پہ ڈال دیا گیا؟ اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی خود پسندی ہو سکتی ہے. ہر جگہ پہ آپ کو مریم نواز کی تصویر نظر آتی ہے اور ہر جگہ پہ آپ کو تنقید ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن دے ڈیم کیئر, مطلب کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ جتنی مرضی تنقید کرتے رہیں, ان کے جو دل میں ہے انہوں نے وہی کرنا ہے. اب یہی پیچھے رہ گیا ہے کہ جو پاکستان کے نوٹ ہیں ان کے اوپر بھی, نوٹوں کے اوپر بھی ان کی تصویریں چھپیں, کہا جائے کہ مریم نواز کا پاکستان, مریم نواز کا پنجاب, مریم نواز کا ہر چیز, مطلب کہ یہ سب کچھ انہی کا ہے, انہی 2 سیاسی خاندانوں کا ہے. آدھا بلاول کے نام پہ کر دیں, آدھا مریم نواز صاحبہ کے نام پہ کر دیں. ویسے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا کب؟ عثمان بزدار صاحب کے دور میں. پہلے کچھ اور نام رکھا گیا, نگران حکومت نے اس کو کچھ اور کیا, آخر میں مریم نواز صاحبہ نے آ کے اپنا نام رکھ دیا. اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومتی شخصیات یہ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی صحت کے شعبے میں جو بہت زیادہ خدمات ہیں اس کو تسلیم کرتے ہوئے ایک طرح سے جناب ریوارڈ کے طور پہ یہ کیا گیا. تو بھائی کون سی ان کی خدمات ہیں جو سرکاری اسپتالوں میں اب تو صحت کارڈ بھی استعمال نہیں ہو سکتا, جو عمران خان صاحب کے دور میں تھا, اور اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا تھا. ابھی بھی آپ مائک لے کے چلے جائیں وہ علاقے جہاں پہ متوسط گھرانے رہتے ہیں, ان سے پوچھیں, لاہور کے اندر پوچھ لیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کارڈ سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا, اور جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے ڈرامے کتنے کیے ہیں اور کام کتنا کیا ہے. پر انہوں نے حرکت وہی کی ہے کہ جی وہ ایک چیز امریکہ سے چلی تو اس کے اندر کوئی ایک چیز تھی, صرف ایک ٹیکنالوجی تھی, رشیا پہنچی تو اس کے اندر دوسری ٹیکنالوجی ڈالی گئی, چائنا پہنچی تو اس کے اندر چوتھی ٹیکنالوجی, تیسری, چوتھی, مطلب بہت ساری ٹیکنالوجیز اس میں ایڈ ہوتی رہی جس ملک میں وہ جاتی رہی. جب وہ پاکستان پہنچی تو آخر میں پاکستانیوں نے اس کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھ دیا. یہ تو انہوں نے وہی حرکت کی ہے کہ منصوبہ کسی اور کا, شروع کسی اور نے کیا, پہلے نام کسی اور کا تھا, آخر میں بس انہوں نے اپنا نام اس کے اوپر رکھ دیا. اور اچھی بات ہے جی, یقیناً اس جو انسٹیٹیوٹ ہے اس سے عوام کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور مریم بی بی کے نام سے منسوب ہوگا تو یقیناً زیادہ فائدہ ہوگا عوام کا. پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں جناب, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, چودھری عثمان علی صاحب ساہیوال سے, انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی ہے. سینئر صحافی زاہد گشکوری صاحب بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی ایم این اے چودھری عثمان علی میٹ شہباز شریف اینڈ ہی جوائنز پی ایم ایل این ٹوڈے. اس کے علاوہ اظہر جاوید صاحب نے بھی اسی قسم کی ٹویٹ کیا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایم این اے ہے یہ پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لے کے آیا, بلکہ اس کی تصویریں وغیرہ بھی وائرل ہیں جہاں پہ یہ قرآن پہ حلف لے رہا ہے, اور ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے.
لیکن اب اس نے نون لیگ جوائن کر لی ہے. نام جو اس نے عمران خان کا استعمال کیا, ووٹ اس نے عمران خان کے نام پہ لیا اور قرآن کے اوپر حلف بھی دیا, اور اب جو ہے یہ نون لیگ میں جا کے شامل ہو گیا ہے. اس طرح کے اور بھی کردار ہیں. پر اینی وے اس دن خواجہ آصف صاحب نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد اب کوئی سنی اتحاد کونسل کا ممبر نہیں رہا, کوئی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں رہا, یہ سب آزاد ہو گئے ہیں اور ان کی مرضی ہے یہ جس مرضی جماعت میں شامل ہو جائیں. اچھا, عدالتی فیصلے کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کی کاپی مانگ لی ہے. انہوں نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو اور اس میں کہا ہے کہ جناب یہ جو 12 رکنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کا یہ فیصلہ ہے بینچ کا, تو وہ تمام جج صاحبان کے اس فیصلے کے اوپر جو دستخط والی کاپی ہے وہ تو ہمیں ذرا دے دیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ اس کا مستند فیصلہ ہے اور یہ فیصلے کی مستند کاپی ہے. وہ انہوں نے مانگ لی ہے کاپی. اب دیکھتے ہیں کہ کب ان کو یہ کاپی ملتی ہے. اچھا جی, اب ان نشستوں کے آنے کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے اور صدر سپریم کورٹ بار جو میاں رؤف عطا صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اگر آتی ہے جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک آئینی کورٹ کو بنایا جائے. اور انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا باقاعدہ جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے, ان کی ویڈیو جو میں نے دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے میک شور کرنا ہے کہ عدلیہ کی آزادی متاثر نہ ہو. آزاد اور خود مختار جس طریقے سے عدلیہ ابھی کام کر رہی ہے ایسے ہی آزادی اور خود مختاری سے عدلیہ کام کرتی رہے. عدلیہ کی آزادی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ سن کے میں بھی بڑا خوش ہوا, آپ لوگوں کو بھی مطمئن ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کب آتی ہے. اس سے پہلے وہ جو واجد گیلانی صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے ووٹوں سے یعنی ان کی حمایت سے صدر بنے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے, اور اب حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ بک گئے ہیں. اس نے میرے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کام کروں گا, لیکن ان واجد گیلانی صاحب نے پہلے ہی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی تھی. اور اب جو صدر سپریم کورٹ بار ہیں میاں رؤف عطا صاحب, انہوں نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک نئی عدالت بننی چاہیے, ایک آئینی کورٹ بننی چاہیے. اب آئینی کورٹ اگر بنتی ہے تو اس میں کون کون سے جج صاحبان ہوں گے آنے والے دنوں میں شاید یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں. بین الاقوامی پارلیمنٹیرینز کے یا یوم پارلیمان کے دن کے موقع پہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے بہترین پیغام جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا پاکستان تعمیر کریں جہاں جمہوریت پروان چڑھے, ادارے مضبوط ہوں, پارلیمان اچھے طرز حکمرانی کو فروغ دے, جمہوری اداروں کو مستحکم بنانے میں معاون ہو. یہ صدر مملکت صاحب نے پیغام جاری کیا اور یہ ساری چیزیں اس وقت صدر آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو مشترکہ حکومت ہے یہ سارے اقدامات یہ لوگ اٹھا رہے ہیں, اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں, آئین کو مضبوط کر رہے ہیں, جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں. اور آپ لوگ اور میں روز کی بنیاد پہ یہ جو جمہوریت کا مستحکم ہونا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو وٹنس کر رہے ہیں. آپ بھی اس کے گواہ ہیں, میں بھی اس کا گواہ ہوں, تاریخ بھی اس کی گواہ رہے گی کہ زرداری صاحب نے جیسے جمہوریت کو مضبوط کیا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے, اس کی تو شاید ہی تاریخ میں کوئی نظیر ملتی ہو. سہیل وڑائچ صاحب نے فرمایا ہے, سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سیاست.pk بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ جب بشرا عمران کا جادو چل رہا تھا تو مقتدرہ کے اس وقت کے جرنیل بھی اپنے ارد گرد روحانی حالہ بنا کر بنی گالا جایا کرتے تھے کہ کہیں روحانی تیر کا شکار نہ ہو جائیں. مگر پھر کیا ہوا, وقت بدل گیا, عین غین کی کوئی تمیز نہ رہی, نہ روحانیت اور علم عادات کا فسون چلا, نہ چو منتر کام آیا, نہ عقل سمجھ مفید ثابت ہوئی. یہ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ہے. تو اس کے اوپر کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جناب بشرا بی بی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. پر یہ چیز میں آپ کو ذرا انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا دیتا ہوں کہ سابقہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ایک انتہائی طاقتور ترین آدمی نے مجھے خود یہ بتایا کہ جی جب ہم جاتے تھے تو مجھے تو بشرا بی بی سے ڈر لگا رہتا تھا, میں تو چاروں کل پڑتا رہتا تھا کہ میرے اوپر کچھ پھونک نہ دے. تو یہ واقعی بشرا بی بی سے بڑے ڈرتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں بشرا بی بی کے پاس کیا ہے, اور ابھی بھی یہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ اگر کسی اور لیڈر کی اہلیہ کے حوالے سے اس قسم کی باتیں اخبارات میں لکھی جائیں تو خواتین صحافی اور عورتوں کے حقوق والے لوگ کس قسم کی باتیں کریں, وہ کس قسم کے بیانات دیں, کتنی ان کی دل آزاری ہو. لیکن جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں ان کو کچھ نہیں ملا. مسلسل عمران خان کی بیوی کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں, مسلسل کہا جاتا ہے کہ جو بشرا بی بی اس میں ملوث تھیں, بشرا بی بی اس میں ملوث تھیں. کرپشن کی فائلیں عمران خان کو دکھائی گئی تھی, تو بھائی کدھر ہیں وہ کرپشن کی فائلیں؟ اب تو عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے, کر دیں شہباز شریف صاحب کیس, وہ کدھر ہیں وہ فائلیں؟ کچھ بھی نہیں ملا, کوئی کیس نہیں ملا. جی کہتے ہیں جی 190 ملین پاؤنڈ کھا لیا, وہ اس سے یہ دانش
यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, पैसा इनके पास, पहले सुप्रीम कोर्ट के पास था, अब हुकूमत के पास था। अगर इनके पास कोई सबूत होता तो इस किस्म के भोंडे केसेस इनको बनाने पड़ते। पर एनीवे, ये बात तो है कि बुशरा बीबी से इनको कोई डर लगता था कि पता नहीं वो नमाज रोजा ज्यादा करती हैं तो हमारे ऊपर कोई जादू ना कर दें। और मुझे भी एक बड़ी ताकतवर शख्सियत ने कहा कि जनाब मैं तो चारों कुल पढ़ना शुरू हो जाता हूं जब बुशरा बीबी वहां पे होती हैं या फिर मैं वहां पे जब जा रहा होता हूं। ये पुरानी स्टैब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है। भट्टू साहब, मंजूर भट्टू साहब कहीं पे जनाजा पढ़ने गए तो वो अपनी लैंड क्रूजर में ही बैठे रहे और बिल्कुल लैंड क्रूजर लगाई भी उन्होंने सबसे अगली सफ में। इधर भी जनाजे की सफ खड़ी है, इधर भी खड़ी, और बीच में लैंड क्रूजर जो है वो खड़ी भी है और अंदर एसी शेसी लगा के वो बैठे हुए और लोग उस पर काफी तनकीद कर रहे हैं कि ये है हमारी सियासी अशराफिया। पहली बात यह है कि जनाब बुजुर्ग हैं, वो उम्र उनकी ज्यादा है, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो और इस वजह से वो गाड़ी में बैठे रहे हो, तो मैं तो उस पर तनकीद नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है जनाब के जो वीआईपी हैं वो तो हर जगह पे दुनिया में, इवन के आप सऊदी अरब भी चले जाएं तो वीआईपी को जो एक्सेस मिलता है वो किसी और को तो एक्सेस नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी वीआईपी साहब थे तो उन्होंने अगली सफ में खड़ी करके अपनी गाड़ी नमाज जनाजा पढ़ ली, तो मुझे तो उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। एक तो ये बड़ा शौक होता है हमारा कि जी हर जनाजे में हमने शिरकत करनी है, हर जगह पे हमने पहुंचना है, ना किसी का गम है ना किसी का दुख है। लेकिन वो ऐसी एक सोसाइटी की वो बन चुकी हैं चीजें कि जी वो हो उधर हमने हर हालत में पहुंचना है। भाई जितने वर्किंग आवर्स पाकिस्तान में इस तरह जाया होते हैं, अगर अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में इस किस्म का कल्चर होता जिस तरह का हमारा कल्चर है कि जी फूफे के बेटे की शादी पे भी पहुंचना है तो खाला की बेटी की शादी पे भी पहुंचना है, फलाने के मरने पे भी पहुंचना है, फलाने के जीने पे भी पहुंचना है और लोगों से पैसे मांग के जाना है पर शिरकत जरूर करनी है। तो अगर इसी किस्म का कल्चर अमेरिका, बरतानिया होता तो वो भी मुल्क आज हमारी तरह इसी सूरत का शिकार होते हैं। आप इमेजिन करें कि कुछ लोग उठ के पिंडी से उधर चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं किसी तकरीब में शिरकत करने के लिए, उससे कितने वर्किंग आवर्स जाया होते हैं। तो मगरिब में तो कोई ये सोच भी नहीं सकता। पर एनीवे, मंजूर भट्टू साहब ने अंदर एसी में बैठ के वो जनाजा शाजा पढ़ा तो मैं तो उस पर कोई तनकीद नहीं करूंगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो रहा ऐसा ही है कि जो अशराफिया है वो इसी तरह बंद कमरों के अंदर, बंद गाड़ियों के अंदर, एसी के अंदर बैठ के जमहूरियत का भी जनाजा पढ़ रही है, आपके जमहूरी हकूक का भी जनाजा वो पढ़ रहे हैं, आपके डेमोक्रेटिक जितने भी राइट्स हैं उनकी भी वो तदफीन कर रहे हैं, वो हर चीज कर रहे हैं। लेकिन वो उसको महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एक अलग सिस्टम के अंदर, एक पैरेलल रियलिटी के अंदर जिंदा है। उनकी जिंदगी और आपकी जिंदगी का कोई मुआवजा नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगियों के फैसले वो करते हैं और इस वजह से सिर्फ आप ही महसूस कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये हुक्मरान शराफिया कभी आपके मसाइल समझ सकेंगे, ये कभी भी आपके मसाइल नहीं समझेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि सरकारी अस्पतालों के नाम अपने नामों से मंसूब कर देंगे और उन सरकारी अस्पतालों में भी आपको ना अच्छा इलाज मिलेगा ना ढंग का इलाज मिलेगा। वहां पे भी आपके बच्चों को कभी एक वायरस लगेगा, कभी दूसरा जरासीम लगेगा, कभी एक बीमारी लगेगी और फिर भी नाम जो है वो उन्हीं का इस्तेमाल होगा और उसके ऊपर आप लोग उनको वोट भी देते रहेंगे। और इसी तरह आने वाले महीनों में, सालों में, दहाइयों में अगर आपकी यही रविश रही तो इसी तरीके से ये जमहूरी जूते, ये जमहूरी थप्पड़ नाम नेहाद आप लोग खाते रहेंगे, मैं भी खाता रहूंगा। तो इसको खाएं, बर्दाश्त करें और एंजॉय करें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।